احباب گرامی قدر، آج کے درس عرفان القرآن کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے مضمون انسانیت بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو، انسانوں کو، اللہ کہتا ہے میں نے بڑی اعلیٰ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے ان کو مختلف قسم کی سواریاں دی ہیں۔ خشکی میں چلنے کی سواریاں الگ دی ہیں، تری میں چلنے کی سواریاں الگ دی ہیں، سمندروں میں، دریاؤں کی بحری بیڑے، کشتیاں، آبدوزیں، وہ سواریاں الگ انہیں میں نے عطا فرمائی ہیں۔ اور باقی خشکی پہ چلنے کے لیے گاڑیاں، ٹرینیں، دیگر فضا میں چلنے کے لیے ہوائی جہاز، یہ ساری سہولتیں بھی اللہ فرماتا ہے میں نے واحد انسانوں کو عطا کی ہیں۔ باقی کسی مخلوق کو سفر کی یہ فیسلٹیز نہیں دی، لیکن آدم کی اولاد کو سفری سہولیات سے مزین فرمایا ہے۔ پھر فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا میرا رزق کے تو بڑے خزانے ہیں، ہر طرح کا رزق میں نے رکھا ہوا ہے۔ کائنات میں کتنی چیزیں حرام چیزوں کو کھا رہی ہیں، مردہ چیزوں کو کھا رہی ہیں، مگر اے آدم کی اولاد میں نے تیرے ساتھ بڑا شرف والا اور عزت والا سلوک یہ کیا کہ تجھے کھانے کے لیے پاکیزہ ترین چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ طیب و طاہر چیزیں میں نے آدم کی اولاد کو کھانے کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو مخلوقات بھی اس کائنات میں پیدا فرمائی ہیں، ان کثیر مخلوقات پر فضلناہم، اے آدم کی اولاد میں نے کسی اور کو بڑا نہیں بنایا، میں نے تجھے سارے جہاں سے بڑا بنایا ہے، سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے میں نے فضیلتوں کا تاج، اعلیٰ ہونے کا تاج، بڑا ہونے کا تاج، بزرگی کا تاج اپنی ساری مخلوق میں بھی صرف اگر کسی کے سر پہ رکھا تو اے آدم کے بیٹے وہ تیرے سر پہ رکھا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اب تو نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے امام کو پہچاننا ہے۔ ہر دور میں کوئی امام اللہ نے رکھا ہے، اس امام کو پہچان لے، اس کے ساتھ جڑ جا، اتنی فضیلتیں تجھے میں نے دے دی ہیں۔ اب قیامت کو فرمایا میں نے تیری شناخت کے لیے تیرا ایک امام رکھا ہے، اور ہر ایک کو اس کے امام کی پکار سے اٹھایا جائے گا کہ آ جاؤ اپنے اپنے امام کے پیچھے۔ تو دوستان محترم، یہ ایک پوری آیت اور اگلی آیت کا یہ پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس حوالے سے صرف چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کے ان فرمودات کی روشنی میں۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات ہمیں قرآن کا صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیقات نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ساری انسانیت میں عزتیں دیں، عظمتیں دیں، فضیلتیں دیں، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں بھی یہ اندازہ ہے، اتنی پہچان ہے کہ ہمیں اللہ نے کیا عزت دی ہوئی ہے؟ اگر پہچان ہے تو پھر میرا ایک سوال ہے، جس کو اللہ عزت دے دے اسے کہیں اور سے عزت لینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اسے کہیں سے عزت کی ڈیمانڈ اور مطالبہ کرنا پڑتا ہے، بھئی تو نے میری عزت کیوں نہیں کی؟ اللہ کہہ رہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد میں ہر بندے کو عزت دے دی ہے۔ لیکن جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہر شخص عزت یہاں دنیا میں تلاش کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، گلے کر رہا ہے، شکوے کر رہا ہے، جی وہ تسی میں نے عزت ہی نہیں دیتی۔ تو دنیا سے عزت کے طلبگار نادان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہوئی ہے۔ تو یہ پردہ ہے میرے اور آپ کی آنکھوں کے اوپر دوستان محترم، اور ہمارے ذہنوں میں یہ پردے ہیں کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی اتنی اعلیٰ عزت کا، جس کا اس نے ذکر قرآن میں بھی کیا ہوا ہے، قرآن پڑھ کے بھی پتہ نہیں۔ میں نے قرآن پڑھنے والے بڑے بڑے علماء کو، قاریوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے لوگوں سے گلہ کرتے ہوئے، وہ جی آپ کے یہاں کیسے ہم آئے، آپ عزت ہی نہیں دیتے ہمیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی عزت کو ناکافی سمجھا ہے، تب تو وہ کسی اور سے عزت کے طالب ہیں، بندہ بندے سے عزت کا طالب ہے۔ تو آؤ لوگوں، پہلا اس گفتگو کا نقطہ یہ ہے، اگر اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو عزت وہی ہے جو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ تو باقی زمانے سے آج سے یہ تصور مٹا دو کہ ہم نے لوگوں سے عزت لینی ہے۔ لوگوں کی خاطر اگر کچھ کرو گے یا لوگوں سے کچھ لوگے تو پھر دنیا میں سلے ہو جائیں گے، پھر پروردگار کیا بچے گا۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جو دین کا بہت بڑا دنیا میں عالم رہا ہوگا، ساری زندگی اس نے تبلیغ دین کی ہوگی، فرشتوں کو کہے گا اس کو پکڑو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ کو میری بھی سن، میں ساری زندگی تیرے دین کے لیے پٹتا رہا، ممبروں پہ بیٹھ کے خطبے دیتا رہا، بڑے بڑے سفر کر کے تقریریں سناتا رہا،
تبلیغ دین کرتا رہا اور مجھے جہنم کی طرف اور اس برے طریقے سے گھسیٹ کے لے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بتائے گا کہ بندے تو نے دنیا میں میرے دین کا جو کام کیا نا اس کا بدلہ مخلوق سے لے لیا ہے۔ تو نے چاہا مخلوق تیری عزت کرے، لوگوں نے تیری عزت کی۔ تو نے چاہا لوگ تیرے راستے میں کھڑے ہوں، لوگ کھڑے ہو گئے۔ تو نے چاہا لوگ مجھے دیکھ کے نعرے لگائیں، لوگوں نے لگا دیے۔ تو نے چاہا کہ میں بولوں، لوگ اونچا اونچا آگے سے سبحان اللہ کہیں، اونچا اونچا ہاتھ کھڑے کریں جناب، ہاتھ لہرائیں جناب، وہ سارے کام تو نے دنیا سے کروا لیے۔ تو نے میرے دین کا بدلہ مزید کوئی بچ گیا تو نے جناب لوگوں سے کہا بھائی ان پیسے بھی کٹ، جہاں تیری خدمت زیادہ ہوئی، مالی خدمت، وہاں کے لوگ تجھے زیادہ اچھے لگے۔ تو نے تو میرا دین خرید و فروخت کر لیا دنیا میں، اس کے بدلے سارے لے لیے ہیں، آخرت کے لیے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے۔ بتا میرے لیے بھی کچھ کیا تھا؟ جب تو نے دنیا کے لیے کیا، دنیا سے تو نے اجر مانگا، دنیا نے تجھے اجر دے دیا، تو میرے دربار سے تو نہ تو نے میرے لیے کچھ کیا نہ میرے لیے کچھ چھوڑا۔ تو اب میرے پاس تو ایک ہی سودا بچا ہے، جا پھر موج کر، فرشتوں گھسیٹ کے لے جاؤ۔ پھر ایک شہید کو کہا جائے گا بھائی اس کو بھی پکڑو، جہنم میں گھسیٹ کے لے جاؤ۔ وہ شہید بھی چیخے گا، وہ کہے گا یا اللہ میدان جنگ میں گیا تھا، تیرے دین کی خاطر جہاد کیا تھا، ادھر دشمن کی گولی چلی تھی، تیرے تو وعدے یہ تھے کہ میں تو پردے اٹھا کے آج جناب اپنا دیدار کروں گا، یہ انجام۔ اللہ کہے گا تو نے شہادت دنیا میں شہرت پانے کے لیے کہ دنیا تجھے شہید کہے، اس نیت سے تو شہید ہوا تھا، اس مقصد کے لیے تو فوج میں گیا تھا، اس مقصد کے لیے تو جہاد میں گیا تھا، تو دنیا نے تو تیری قبر پہ کتبے لگائے، تجھے نشان حیدر دیے، تجھے بڑے بڑے ستارے امتیاز و جرت دیے، تجھے سارا کچھ تو دنیا نے دے دیا جو تو چاہتا تھا۔ کیا تو اپنے رب کے حضور میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے شہید ہونے کے لیے گیا تھا؟ وہ تو تیری نیت ہی نہیں تھی۔ تو جس دنیا سے تو نے جو اجر چاہا اس نے تجھے دے دیا ہے، میری خاطر تو کیا نہیں ہے، تو آپ میرے پاس تیرے لیے یہی انجام ہے، فرشتوں گھسیٹ کے لے جاؤ۔ ایک بڑا سخی ساری زندگی جو بڑے لوگوں کی سڑکیں بنواتا رہا، جو کنویں کھدواتا رہا، جو بڑے لوگوں کو جناب مال دیتا رہا، اس کو بھی حکم ہوگا کہ اس کو بھی فرشتوں گھسیٹ کے لے جاؤ، وہ بھی کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری مخلوق کو دیتا رہا، ان کے کام کرتا رہا، سنوارتا رہا، تو اللہ کہے گا بتا بورڈ کس کے لگائے تھے؟ میرے ہی اپنے بورڈ تو تیرے لگے ہوئے تھے سب روڈوں کے اوپر، ساری زندگی تو اپنے بورڈ لگاتا رہا، اپنے نام کو شہرت دینے کے لیے کرتا رہا، تو دنیا میں شہرت تجھے مل گئی، تو اپنا بدلہ لے لیا تو نے دنیا سے اپنے کاموں کا، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے، فرشتوں گھسیٹ کے لے جاؤ۔ تو آؤ دوستان محترم، قیامت کو جب یہ راز سارے کھلیں گے نا تو بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ میں کہتا ہوں آج قرآن کا یہ درس لے لیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتا ہے عزتیں وہی ہیں جو میں نے دے دی ہیں، انہی عزتوں تک رہوگے اور پھر باقی میرے دین کے چراغ جلانے کے لیے اس راہ میں چلتے رہو گے، لوگوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرو گے، لوگوں سے مطالبے نہیں رکھو گے، لوگوں سے ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤ گے، لوگوں سے اونچی اونچی سبحان اللہ نہیں کرواؤ گے، لوگوں کو تنگ نہیں کرو گے، میرے دین کا پیغام تمہارا کام پہنچا دینا ہے۔ کبھی کسی مؤذن نے یہ کہا اذان دیتے ہوئے کہ بھائی میں نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے، اشہد اللہ تب کہوں گا جب پہلے تم اللہ اکبر کہو، اس نے کبھی کہا؟ اس کا کام اذان دے دینا ہے۔ اس نے کبھی نہیں دیکھا آپ نے سنی نہیں سنی، آپ مسجد میں آئے نہ آئے، وہ کہتا جب میں نے اپنی اذان کے لیے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا سنوانے کا لانے کا، تو تم کون ہوتے ہو میرے دین کے نام پر لوگوں کو تنگ کرنے والے؟ یوں کرو وہ کرو، ایسے بیٹھو ایسے کھڑے ہو۔ ایمان کی کسوٹی اور فیصلے میں نے تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھے تھے، اپنے ہاتھ میں رکھے تھے۔ کاج وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میری دی ہوئی عزت پر تو تکیہ کرتا، اس کو اپنے لیے کافی سمجھتا اور باقی میرے دین کے لیے اخلاص سے محنت کرتا، آج میرے دربار میں آتا، میں عزتوں کی اور مالائیں تجھے پہنا دیتا، آج اور بڑی مالائیں پہناتا اور بڑے گلدستے عطا فرماتا۔ تو ہر شخص کو دوستان محترم اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، اور وہ عزت دنیا کرے نہ کرے اللہ کے ہاں ہے، اور حقیقی عزت وہی ہے جو دربار الہی سے بندے کو ملے۔ دنیا کی ساری عزتیں جھوٹی عزتیں اور یہ فانی عزتیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی عزت وہی ہے جو پروردگار دیتا ہے۔ اب اس ضمن میں دیکھیے اللہ پاک نے جب ہمیں یہ عزت دی، دنیا میں بے شمار محبتیں دنیا کے ضمن میں بھی ہمیں ملی، ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، استاد اور شاگرد کے درمیان بھی محبت کا رشتہ ہوتا ہے، پیر اور مرید کے درمیان بھی عزت کا رشتہ ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان بھی محبت کا رشتہ ہوتا ہے، دوست اور دوست کے درمیان بھی بڑی عزت اور محبت کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جتنی محبتیں میں نے گنی ہیں نا، ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے، یہ بے غرض محبتیں نہیں ہوتی، بھلے کوئی دعویٰ کرے جی میری بڑی بے غرض بے لوث محبت ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گے جی پیر اور مرید کی محبت میں کیا غرض ہو سکتی ہے؟ بھائی پیر کی محبت میں یہ غرض ہو سکتی ہے، مرید کو عزت دے رہا ہے، اس کی ساتھ محبت کر رہا ہے کہ چلو میرا مرید سنور جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، اس لیے محبت کر رہا ہے۔ تو دیکھیں اصلاح کی غرض تو ہے نا، غرض و وابستہ ہے۔ اور مرید پیر کو عزت اور محبت کی نظر سے کیوں دیکھ رہا ہے
چلو یار میں اس کی مجلس سے دامن اپنا سنوار لوں گا، میں بھی زمانے میں کچھ بہتر ہو جاؤں گا، تو اس کی بھی ایک غرض ہے بہتری کی، اصلاح کی، چاہے پوزیٹو غرض ہے تو غرض ہی نا. یہ اغراض دو قسم کی ہیں، مثبت بھی ہو سکتی ہیں، منفی بھی ہو سکتی ہیں، مگر غرض وابستہ ہے. باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیوں؟ میری اولاد اچھا پڑھے، اچھے سنور جائے، کل میرا نام روشن کرے، خاندان کا نام روشن کرے، کل یہ زمانے کی محتاج نہ ہو. غرض وابستہ ہے. اولاد والدین کے ساتھ محبت کرتی ہے کہ والدین ہمارے اوپر مزید خرچ کریں محبت کے صلے میں، ہمیں اچھا پڑھائیں لکھائیں، چلیں مجھے بھی کوئی عہدہ مل جائے. ان کے اندر بھی بے شمار اغراض ہیں. استاد اور شاگرد میں، استاد اس لیے محبت شاگرد سے کر رہا ہے کہ شاگرد اگر لائق ہوگا، کل معاشرے میں کوئی بڑے مقام پہ پہنچے گا تو اسے مجھے بھی عزت ملے گی. اور شاگرد استاد کی عزت اس لیے کر رہا ہے کہ میں محبت کروں گا، عزت کروں گا، استاد میرے اوپر زیادہ توجہ دے گا، میرا ذرا اور علم اعلیٰ ہو جائے گا. دوست کے ساتھ محبت کرتا ہے، چلو یار میرا دوست مجھ سے محبت کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا. کیوں؟ کہ ہماری دوستی ایک مثال بن جائے گی، ہم کسی کو بتا سکیں گے اتنے پرانے دوست ہیں جی. تو آپ دیکھیں میاں اور بیوی کے درمیان دیکھ لیں کہ شوہر کی بیوی ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے محبت کر رہا ہے، اور بیوی کی شوہر ضرورت ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں. کیوں؟ اللہ پاک نے شہوت کا ایک نظام انسان کے اندر رکھا ہے، اس کی تسکین کا سامان ان کے آپس میں ایک دوسرے سے ملنے سے ہوتا ہے. تو غرض وابستہ ہے. دوستان محترم، کائنات میں کوئی بھی محبت کسی کی نہیں ایسی ہے جس میں غرض نہ ہو. اگر ساری کائنات میں کوئی ایسی عزت اور محبت جو بے غرض ہے تو وہ بے غرض محبت یا اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے. بے غرض محبت کوئی پوچھے کدھر ہے. اس لیے دوستان محترم، اگر ساری مخلوق اللہ کے حضور سجدے میں گر جائے، پتہ ہے اللہ کی شان بڑھے گی جی. ساری مخلوق قارون بن جائے، فرعون بن جائے، اللہ کی شان گھٹے گی. تو جب ساری مخلوق کے سجدے میں گرنے سے بھی اس کی شان بڑھتی نہیں ہے، قارون بننے سے، فرعون بننے سے اس کی شان گھٹتی نہیں ہے، تو پھر اس کی محبت کے اندر کوئی غرض رہ سکتی ہے جی؟ تو پھر محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت صدیق بن جائے، میرے حضور کی شان بڑھ جائے گی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ اس بلندی تک لے گیا ہے. اب ساری امت شہید بن جائے، صدیق بن جائے، جو مرضی بن جائے، میرے رسول کی عزت کوئی نہیں بڑھ سکتی. اللہ نے پہلے ہی اتنی بڑھا دی ہے کہ اب ہمارے بڑھانے سے بڑھ. اور ساری مخلوق اگر رسول مجتبیٰ کا کلمہ چھوڑ دے، میرے رسول کی عزت کم ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھنا دوستان محترم، اس اصول کے مطابق باقی ساری کائنات کی محبتیں غرض کے ساتھ وابستہ ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جو اس امت کے ساتھ ہے وہ بے غرض محبت ہے. اور اعلیٰ وہی ہوتی ہے چیز جس میں غرض. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہم کیوں بار بار کہتے ہیں اللہ رسول کی محبت کا تذکرہ کرو؟ کیوں؟ اللہ رسول کی محبت وہ محبت ہے لوگوں جس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. وہ بے غرض محبت اگر نصیب ہو جائے تو نصیب کھل جایا کرتے ہیں، نصیب کھل جایا کرتے ہیں. یہ ہم جھوٹی محبتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، نوجوان ہے جی آدھی رات کو نماز کے لیے وضو کر رہا ہے، نماز کے لیے نہیں، نفل کے لیے. میں ہاسٹل میں پڑھتا تھا کسی زمانے میں، یونیورسٹی میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں. میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، نماز نہیں پڑھنے جاتا تھا مسجد میں. اس کو کبھی کہیں یار تلاوت کرنے، وہ کہتا یار چھوڑو دل نہیں کرتا. تو میں نے ایک دفعہ دیکھا اچانک آدھی رات کو اٹھے نا جی، ہم سوئے ہوئے ہوں، تو وہ وضو کرے، مصلی بچھائے اور نوافل پڑھنا شروع کر دے. پھر وہ رو رو کے دعا مانگے، کبھی اتنا روئے کہ اس کی آواز سے ہماری آنکھ کھل جائے. ایک رات بھی میں نے دیکھا یہ منظر، دوسری رات بھی دیکھا، تیسرے دن میں نے دن کے وقت اس کو بلایا اپنے پاس. میں نے کہا میرے دوست، رستم نام تھا اس کا، میں نے کہا رستم یار یہ بتاؤ، آدھی رات کو ہمیں سونے نہیں دیتے ہو یار، دن کو تم مسجد میں تو جاتے نہیں ہو، آدھی رات کو کون سی نماز، کون سے نفل پڑھ رہے ہوتے ہو، رو بھی رہے ہوتے ہو. اب جو اگلی بات اس نے بتائی نا وہ بڑی حیران کو. اس نے کہا یار اصل میں نا وہ میری ایک کزن ہے نا جی، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، گھر والوں نے رشتہ مانگا، انہوں نے انکار کر دیا ہے. میں رات کو اللہ کو مناتا ہوں یار کہ اللہ مان جائے، اللہ کو بندوبست کر دینا، وہ میری شادی اس سے ہو جائے. میں نے کہا تف ہے تیری ذات پر کہ تو ایک لڑکی کے لیے، اپنی کزن کے لیے آدھی رات کو جاگ سکتا ہے، شب بیداری کر سکتا ہے، رو سکتا ہے، آنسو گرا سکتا ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ جس مالک نے تجھے بنا کے ساری نعمتیں دی ہیں اس کے لیے جھکنا تجھے موت پڑتی ہے، اور ایک بچی کے لیے، ایک لڑکی کے لیے تو آدھی رات کو شب بیداریاں کر رہا ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے بھلا؟ کتنی بیٹیاں ہماری معاشرے کی ایسی ہیں. پیر صاحب کو وظیفہ دسو، ہمیں کئی دفعہ کئی بچیوں کی کالیں آ جاتی ہیں، مفتی صاحب، علامہ صاحب، پروفیسر صاحب، فلانے صاحب، کوئی وظیفہ دسو جی، میری شادی نہیں ہو رہی جی. اگر اس کو کہے نا، اگر آپ کو، میں نے ایک دفعہ نا ایسے ہی ذرا چیک کرنے کے لیے ایک کوئی بچی تھی کہیں سے کال کی، اس نے، میں نے کہا بیٹا آپ ایسے کریں، ہر روز نا 1000 بار استغفار پڑھیں، 1000 بار درود پڑھیں، اور فلانی صورت ہے وہ 100 بار پڑھیں، اور مجھے آپ نے 21 دن کے بعد بتانا ہے، ناغا نہ ہو.
ٹھیک 21 دن کے بعد اس کی کال آ گئی. اس نے کہا جی پروفیسر علامہ صاحب میں نے اللہ کے کرم سے جی پورے 21 دن جناب ایک چیز بھی نہیں چھوڑی جی, صحیح گنتی کر کے پڑھا جی, ہوں دسو کہ کرنا. میں نے کہا بیٹا اگر 21 راتیں آپ نے اپنے رب کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوتا نا تو آپ کی ساری دنیا بھی سنور جاتی, آخرت بھی سنور جاتی, مگر افسوس تو نے دنیا کے لیے کیا, رب کے لیے نہیں کیا. آج اتنا کہوں گا کہ آج سے یہی تسبیح پڑھ مگر رب کے لیے پڑھنا شروع کر. اب اللہ کے لیے کہو تو نہیں جی, اور دنیا کی چھوٹی سی غرض کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کی محبت کتنی اعلیٰ ہے دوستان محترم, اس کا اکرام کتنا اعلیٰ ہے. چند نمونے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. بھائی کی شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں دنیا جتنی تم سے محبت کرتی ہے نا وہ کسی غرض کے لیے محبت کرتی ہے. بھئی بڑی توجہ طلب یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ یہ ساری مخلوق الخلق عیال اللہ, یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا خاندان ہے یہ ساری مخلوق, یہ ساری انسانیت. والحب الحلق الی اللہ, تو اللہ کی خاطر کائنات میں اگر کوئی محبت ہے تو اللہ کے خاندان سے اگر کوئی اللہ کی اس فیملی سے محبت کرے لیکن محبت صرف اللہ کے لیے ہو تو اللہ کہتا ہے مجھے وہ بندہ سب سے زیادہ عزیز اور پسند ہے. اللہ کہتا ہے مجھے وہ بندہ عزیز ہے جو کسی سے محبت کرے مگر اپنی ذات کے لیے نہیں کرے, اپنی غرض پوری کرنے کے لیے نہیں کرے, میری ذات کے لیے کرے. اب اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ بندو تمہاری کائنات میں جتنی محبتیں ہیں وہ ساری غرض پر وابستہ ہیں, مگر فرمایا میں رب واحد کائنات میں ایسا ہوں جس کی تمہارے ساتھ محبت کے لیے کوئی غرض نہیں, میں بے غرض ہو کے تم سے محبت کرتا ہوں, بے غرض محبت کرتا ہوں. اور اللہ کہتا ہے میری محبت تم سے تمہاری خاطر ہوتی ہے, اپنی خاطر نہیں ہوتی. اب اس کے لیے دیکھیے اس نے نظام کیسا بنایا. اس کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں دیکھیے پرندے ہیں ہواؤں میں اڑتے ہیں, چیونٹیاں ہیں بلوں میں رہتی ہیں, مچھلیاں ہیں پانی میں رہتی ہیں, یہ اس کی مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ یہ جو ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں, یہ جو پانی میں تیرنے والی مچھلیاں ہیں, یہ جو بلوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں ہیں, اللہ کہتا ہے میں نے ان کو بھی استغفار پر لگا دیا ہے. باری تعالیٰ یہ استغفار کس کے لیے پڑھتی ہیں؟ کیا چیونٹیوں کو استغفار کی ضرورت ہے؟ پرندوں کو استغفار کی ضرورت ہے؟ مچھلیوں کو اپنی بخشش کروانے کے لیے اللہ کے حضور استغفار کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں, میں نے اپنے محبوب کے گناہگار امتیوں کی بخشش کے لیے ان مخلوقات کو استغفار پہ لگا دیا ہے. جو ظالم اتنے بدمست ہیں کہ انہیں اپنے لیے استغفار کرنے کا وقت نہیں ملتا, اللہ محبوب کی امت کو معاف کرنا چاہتا ہے, اس نے دوسری مخلوقات کو لگا دیا ہے. ان ظالموں کو ٹائم نہیں ملتا, تم ان کے لیے استغفار پڑھو, میں تمہارے استغفار کے صدقے انہیں معاف کر دوں گا. لو جی کیسا اعلیٰ انتظام ہے, بے غرض محبت, انتظام کتنا اعلیٰ ہے. تو دوستان محترم جب محبت غرض والی ہوتی ہے پھر اتنے اعلیٰ انتظام نہیں ہوتے. پھر اگلا کہتا ہے تو خود کرے گا پھر بات بنے گی. اب یہاں بندہ جناب اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس پہ مجھے ایک بڑا خوبصورت لطیف واقعہ یاد آ گیا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, میں ایک دریا کے کنارے کھڑا تھا, میں نے اچانک میری نظر پڑی کہ دریا کی طرف ایک بچھو یوں تیزی سے رینگتا ہوا جا رہا ہے. بچھو کی رفتار سے میں بڑا کہتے حیران ہوا کہ اتنا تیز میں نے پہلے بچھو چلتا ہوا نہیں دیکھا تھا, کہ یہ بچھو جا بھی دریا کی طرف رہا ہے اور رفتار بھی بہت زیادہ تیز ہے. تو میں اس کا منظر دیکھنا شروع ہو گیا. وہ جیسے پانی کے قریب پہنچا تو آگے پانی سے کچھوا نکلا, وہ کنارے پہ کچھوا آ کے رکا, بچھو اس کچھوے کے اوپر چڑھ گیا, سوار ہو گیا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بچھو جو ہے نا وہ اس پہ سوار ہوا تو کچھوا پانی کے کنارے کے ساتھ تیرنا شروع ہو گیا, تیرتا ہوا جا رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی, یار یہ عجیب منظر ہے کہ کچھوا سمندر سے پانی سے نکلا, اس کو لے جانے کے لیے سواری بنا, اور بچھو کیونکہ پانی میں تیر نہیں سکتا وہ اس کے اوپر چڑھ گیا. تو کہتے ہیں میں نے بھی کوشش کیا کہ چلو میں بھی ان کے ساتھ چلتا ہوں, دیکھتا ہوں تو صحیح یہ جا کدھر رہے ہیں. تو حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں بھی ساتھ کشتی میں اس میں بیٹھ گیا, اور میں بھی کشتی پیچھے لگا لی اور دیکھ رہا ہوں وہ جا رہے ہیں جناب, وہ کچھوا اور بچھو, اور پیچھے میں جا رہا ہوں. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسرے کنارے پر پہنچے. دوسرے کنارے پر اسی طرح سے کچھوا کنارے پر جاتا ہے جیسے کشتی جاتی ہے, بچھو اسے اترتا ہے اور بچھو تیزی سے آگے پھر زمینوں کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہیں میں بھی ادھر کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. چلتے 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 آگے پہنچے تو دیکھا ایک درخت ہے, اس درخت کے نیچے ایک نوجوان ہے, وہ سویا ہوا ہے. تو جب بچھو اس کے قریب پہنچا تو کہتے ہیں میں نے ایک لکڑی اٹھا لی, اس کا مطلب یہ بچھو اس کو کاٹنے آیا ہے, تو اگر اس کو کاٹنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو مار دوں گا. کہتے ہیں میں نے بھی لکڑی اٹھائی تھی کہ میری نظر سامنے کی طرف پڑی, نوجوان کے اپوزٹ دوسری سائڈ پر, تو میں نے دیکھا ایک بڑا سانپ ہے. وہ سانپ بڑی تیزی سے پھنکارتا ہوا نا اس سوئے ہوئے جوان پہ لپک رہا ہے, اس کو وہ کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے. کہتے ہیں اگلے لمحے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بچھو نے رخ جوان کا نہیں کیا, اور سانپ کا کیا, اور سیدھا جا کے وہ بچھو اس سانپ کے ساتھ لپٹ گیا اور اس کو کاٹنا شروع کر دیا. اور وہ بچھو اتنا زہریلا تھا
کہ اس کے کاٹنے سے کہتا ہے سانپ میرے سامنے مر گیا، ادموا ہو گیا، 2 لخت ہو گیا، بچھو نے سانپ مار دیا۔ سانپ جب مر گیا کہتے ہیں میں نے دیکھا بچھو واپس دوڑنا شروع ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں اب آگے کہ بچھو پیچھے پیچھے میں، پھر دریا کے کنارے پر بچھو پہنچا، وہ کچھوا اس کی انتظار میں وہیں کھڑا تھا، وہ آگے کچھوے پہ سوار ہوا، پھر وہی کنارہ اور اس سے سفر آگے دریائی، اور دوسرے کنارے پہ جا کے اس کچھوے نے اس بچھو کو اتارا، بچھو پھر اپنے سوراخ کی طرف واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا میں نے کہا اتنا اعلیٰ انتظام جو جوان کو بچانے کا ہوا، یقیناً وہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا، چلو واپس پھر چلتے ہیں، جا کے اس سے ذرا دعا کرواتے ہیں اپنی بخشش۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں تو بڑی عقیدت کا شکار ہو کر واپس پہنچا، اس درخت کے نیچے دیکھا ابھی وہ جوان اپنی آنکھیں مل کے اٹھ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں قریب ہوا نا، کس سے دعا شو کرواؤں وہ اللہ کا برگزیدہ ہوگا، کہتے ہیں میں قریب ہوا تو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ شراب پی کے یہاں لیٹا ہوا، اور اللہ نے اس کو بچانے کے لیے انتظام کتنا اعلیٰ کیا، کہاں سے بچھو چلا، کہاں سے کچھوے نے اس کو کشتی کا کام کر کے اس کو دوسرے ساحل تک پہنچایا، سانپ سے بچانے کے لیے قدرت نے کہاں سے بچھو کو دوڑایا، کہاں پہنچایا۔ کہتے میں نے اس جوان کو کہا جوان اٹھ، دیکھ تو شراب پی کر مستی میں اللہ کے قانون کو توڑ کے سو رہا ہے، ارے تو سو رہا ہے، تیرا جاگا ہوا رب تجھے کیسے بچانے کے اہتمام کر رہا ہے، وہ سامنے سانپ کو دیکھ، یہ سانپ تجھے ڈسنے کے لیے آیا تھا۔ کہتے ہیں میں نے پورا واقعہ سنا ہے، کہاں سے بچھو، کہاں سے کچھوے پر سواری کر کے بچھو نے آ کر سانپ کو کاٹا، سانپ مر گیا، بچھو واپس چلا گیا ہے۔ تیری زندگی دیکھ سوتے ہوئے تیرے رب نے کیسے بچا لی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ آدم کی بیٹے کو عزت دیتا ہے، تو شراب پینے والے کو بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو تو بچھوؤں سے سانپوں سے بچانے کے لیے کہاں سے بچھو لاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں جب میں نے سارے منظر پہ غور کیا میں تو رو ہی رہا تھا۔ اب جب جوان نے سانپ کو مرے ہوئے دیکھا، وہ جوان بھی موٹے موٹے آنسوؤں سے رونا شروع ہو گیا، کہنے لگا مولا میں کتنا بدبخت ہوں، میں کتنا بدبخت ہوں کہ میں تیرے حکم کو توڑ کر اپنی ذات کو خراب کر رہا ہوں اور تیری ربوبیت پہ قربان جاؤں، میں نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہا ہوں، تو مجھے پھر بھی زندگیوں پہ زندگیاں عطا فرماتا جا رہا ہے۔ کہتے یہ وجہ ہی اس کی توبہ کا سبب بن گئی۔ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ آدم کی اولاد کو کتنی عزتیں دیتا ہے جی، کتنا احترام کرتا ہے۔ اب اس جوان کو بچانے سے اللہ کو کیا ملنا تھا، صرف نسبت محبوب علیہ السلام کی تھی۔ بندہ بھلے گناہگار ہی کیوں نہ مگر حضور کا امتی ہو دوستان محترم، اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی عزت اور بڑا احترام ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے معاملہ یہاں پہ ختم نہیں کیا، اسی قرآن مجید کی سورہ شورى ہے، اس کی آیت نمبر 5 ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ دوستان محترم میں جب قرآن مجید کے یہ لفظ پڑھتا ہوں نا عجیب کیفیت تعریف ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے جو فرشتے ہیں نا کائنات میں، میرے فرشتے جن کی تعداد کی گنتی کسی کو نہیں پتا کتنے ہیں، ان گنت فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری کائنات کے فرشتے لمن فی الارض، زمین کے اوپر رہنے والے انسانوں کے لیے یستغفرون، استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ اب دوستان محترم فرشتوں سے زیادہ پاک بھی کوئی مخلوق ہے؟ کوئی فرشتہ گناہ کر سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ بدکاری کر سکتا ہے؟ نورانی مخلوق، صاف ستھری بطہارت مخلوق، مگر او آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیو، تم حضور کے کتنے وفادار ہو، تم دین مصطفیٰ کے کتنے وفادار ہو، تم اپنے رب کے کتنے وفادار ہو۔ آج جا کے چند لمحوں کے لیے اپنے باطن میں جھانکنا، مگر اس حدیث کو ضرور سمجھ کے جانا کہ تم جس مستی کا بھی شکار ہو، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ میرے فرشتوں حضور کا امتی زمین پہ رہ رہا ہے، جب تک حضور کی امتی دنیا میں موجود ہیں تمہارا کام ان کے لیے استغفار پڑھتے رہنا ہے۔ تو جب فرشتے استغفار ہمارے لیے پڑھیں گے تو قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی پاکیزہ مخلوق جب پڑھے گی، اور فرشتوں کی پھر جب جو ڈیوٹی لگ جاتی ہے نہ وہ تھکتے ہیں نہ وہ سوتے ہیں۔ میں آپ استغفار پڑھیں گے 10 دفعہ 20 دفعہ پڑھیں گے، چلو جی تھک گئے، تسبیح ادھر رکھو جی، مگر فرشتے جو کام شروع کرتے ہیں، اسرائیل کی ڈیوٹی لگی نا، کبھی ناگا کیا اس نے، آج چلو جی اتوار والے چھٹی کر لیتے ہیں، فرشتے کبھی چھٹیاں، فرشتوں کی ڈیوٹی کے اوقات نہیں ہوتے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک 24 آور،
ہر وقت چوکس ڈیوٹی پر موجود. تو جن فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں ساری کائنات کے فرشتوں کی لگا دی کہ استغفار پڑھو. مصطفیٰ کی امتیوں کتنے خوش نصیب ہو. تم بد مستیوں میں، تم بدکاریوں میں، تم جھوٹ بولنے میں، تم گالیاں دینے میں لگے ہوئے، تم لڑائیوں میں لگے ہوئے ہو، اور ساری کائنات کے فرشتے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھ رہے ہیں. کتنا اعلیٰ انتظام ہے. پھر اور دیکھیے اللہ کی بخشش کا بہانہ ذرا، کرمنا بنی آدم، اس کا کرم ذرا دیکھنا. اس نے کہا نماز پڑھو. نماز اللہ کا حق ہے، اللہ کا فرض ہے جو ہم ادا کرتے ہیں. مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو جو عضو دھوتا چلا جاتا ہے گناہ سارے چڑھ جاتے ہیں. اور جب اللہ کی حضوری میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، جن پاؤں پہ کھڑے ہو کے وہ قیام کرتا ہے، جو زبان ہلاتا ہے پڑھنے کے لیے، جو چیزیں اس نماز میں استعمال، ان کے گناہ پھر جڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ گھٹنے جب لگتے ہیں نا زمین پر، تو ان سے بھی گناہ کو اگر کسی میں یہ یوز ہوئے گناہ میں تو وہ بھی جھڑ گیا. یہ ناک جب لگی تو کوئی کسی کو سونگا نا کسی اور کو غلط چیز کو، تو اس سے جو گناہ ہوا سرزد وہ بھی جھڑ گیا. پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی. آقا نے فرمایا اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ بندہ روزانہ 5 وقت اس نہر میں نہائے، تو مجھے بتاؤ کہ کیا اس کے وجود پہ کوئی گندگی غلاظت رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام فرمانے لگے یا رسول اللہ 5 وقت اگر ایک دن میں بندہ نہائے اس کے وجود پہ تو کوئی کسی قسم کی گندگی نہیں رہ سکتی. تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، جو میرا امتی 5 وقت وضو کر کے اللہ کی حضوری میں نماز پڑھے، اس کے باطن بھی کوئی گناہ کا دھبا. دوستان محترم کبھی یار تو تنہائی میں بیٹھا کرو، اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو. 5 وقت صرف اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہو جائے. آقا علیہ السلام کہتے ہیں جیسے نہر میں 5 وقت نہانے سے جسم پہ کوئی داغ نہیں رہتا، 5 وقت اللہ کی حضوری میں بندہ نماز پڑھ لے، اس کے باطن پر، اس کے قلب پہ بھی گناہوں کا کوئی داغ نہیں رہتا. کتنا اعلیٰ انتظام ہے. پھر دیکھیے بندہ جمعہ پڑھتا ہے، یہ تو روزانہ کی نماز ہے. پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک جمعہ پڑھے اور پھر دوسرا جمعہ آ کر پڑھے باقاعدگی کے ساتھ، تو جس شخص نے 2 جمعوں میں ناغہ نہیں کیا، لگاتار 2 جمعے پڑھے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ 2 جمعے لگاتار پڑھنے کی برکت سے وہ سارے معاف کر دیتا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عیدین کی نماز، ایک عید کی نماز پڑھی، سال بعد دوسری عید کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، آقا نے فرمایا 1 سال کی عید اور دوسرے سال کی، اس پورے سال میں جو گناہ ہوتے ہیں اگر دونوں عیدیں اس نے صحیح بر وقت پڑھ لیں، اس سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بہانے دیکھیے اللہ پاک کس طرح معاف کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو. اور پھر اس سے بڑھ کر دیکھیے بندہ بیمار ہو گیا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کی بیماری سے بھی اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے موسم برسات میں درختوں سے، موسم خزاں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. آپ دیکھیے جب خزاں کا موسم مکمل ہوتا ہے تو درخت کے اوپر کوئی پتا نظر آتا ہے؟ آپ نے اپنے گھر میں ایک دھریک کا پودا لگایا ہوا، توت کا پودا لگایا ہوا، کوئی ایک بھی پتا رہتا ہے جی؟ بالکل صاف ہو جاتا ہے درخت. تو حضور کیا مثال دے کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے خزاں کے موسم میں درخت پہ کوئی پتا نہیں رہتا، اسی طریقے سے بعین ہی جب بندہ بیمار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، جب بخار جاتا ہے، بیماری جاتی ہے، تو اس بندے کے وجود پہ کوئی گناہ کا بار بھی، گناہ کا کوئی پتہ بھی نہیں رہتا. پھر جو حدیث بتا رہا ہوں یقین جانیے، کبھی کوئی جوان اگر جوانی میں اس چیز پہ تصور کرے اللہ کی حضوری میں روزانہ کم سے کم 5 نمازیں تو پڑھے گا، سجدہ شکر بھی ادا کرنے کے 2 نفل پڑھے گا. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بیمار جو ہوتا ہے نا، وہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرا بندہ دیکھ پہلے تو نماز پڑھتا تھا، میرے گھر آتا تھا، اب اس میں ہمت نہیں، اب نہیں آئے گا، اب فرشتوں چلے جاؤ. یہ جب تکلیف میں کروٹ بدلے گا نا، دائیں اور بائیں تکلیف میں سوئے ہوئے کروٹ بدلے گا، تم اس کے نامہ اعمال میں لکھنا کہ جب صحت کی حالت میں یہ کوئی تسبیح پڑھتا تھا نا، کوئی ورد وظیفہ کرتا تھا، کوئی نیکی کا کام کرتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اب وہ تکلیف میں جب کروٹ بدلے گا تو اس کے نامہ اعمال میں لکھنا اس نے وہ تلاوت بھی کر لی، اس نے وہ تسبیح بھی پڑھ لی، اس نے وہ ذکر بھی کر لیا. اور پھر اگلا جملہ دوستان محترم، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو تکلیف بہت ہے، یہ کراہے گا بھی، کراہت، بندے کی دیکھیں نا کراہیں نکلتی ہیں، چیختا ہے بندہ جب تکلیف بڑھتی ہے. تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں جب یہ بندہ میرا کراہے گا نا تو اس کی زبان سے تو کراہ نکلے گی، چیخ نکلے گی، پکار نکلے گی، اس پکار کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں لکھنا کہ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے. اس کو بھی ذکر بنا دیا مومن کے کراہنے کو تکلیف میں. کیوں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي،
یار ایسی عزت بھی کہیں مل سکتی ہے؟ پھر آپ دیکھیے رمضان آیا، پورا بخشش کا مہینہ، گناہ جھاڑنے کا مہینہ، پھر اللہ نے قرآن دیا، قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھو گناہ جھڑتے ہیں، پھر یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن، اب دنیا میں اگر کوئی کمی رہ بھی گئی نا، قیامت والے دن اللہ نے شفاعت کا باب رکھا، شفاعت رمضان بھی کرے گا، شفاعت قرآن بھی کرے گا، شفاعت اللہ کے ولی بھی کریں گے، 70,000 حضور کی امتی تو ایسے ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان ہر 70,000 کے ساتھ 70,000 ملٹیپلائی ہو گے وہ بھی جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، اور پھر اگر پھر بھی کوئی رہ گیا تو کریم آقا علیہ السلام کو رکھا، اگر اب بھی کوئی رہ گیا ان ساری شفاعتوں سے معروم، ان سب سے دور، تو حضور کو امتی تو ہوگا نا، اب آقا علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو آپ دیکھیے دوستان محترم، ہماری شفاعت کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو استعمال کیا یا نہیں کیا؟ تو کائنات کی ساری نعمتیں ہمارے لیے ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ ہر چیز انسانیت کے لیے استغفار کا وظیفہ پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی؟ تو جب اللہ نے ساری کائنات کو ہمارا نوکر غلام بنایا ہوا ہے یار، فرشتوں کو لگا ہوا ان کے لیے پڑھو استغفار، تو ہمیں خود بھی نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیا خیال ہے زبان سے خود پڑھیں تو اس کو کتنا، اور اب کتنا خوش ہوگا؟ دیکھیں نا، جب تک باقی پڑھ رہے ہیں اللہ تو خوش نہیں ہوگا، وہ ہوگا کہ دیکھو یار خود غافل ہے، اور وہ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ کہ بندے میری، اللہ کہتا ہے میرا تو ارادہ یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ تو غافلوں میں شمار نہ ہو، تو غفلت سے نکل آ۔ تو جب ساری کائنات اس نے ارینجمنٹ تو کی ہوئی ہے، لیکن بندہ اگر خود ہاتھ باندھ کے اس کی حضوری میں جب کھڑا ہو کے پڑھتا ہوگا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ کبھی اس تصور زندگی کی طرف بھی آ کر سوچو نا دوستان محترم۔ پھر دیکھیے توبہ کر لیتے ہیں، وہ جی ہم نے توبہ کر لی ہے جی، شب بارات آ گئی ہے جی، ہم رات کو جی جاگے ہیں جی، توبہ کر لی، اگلے دن صبح کسی کے چہرے سے توبہ نظر آتی ہے، عمل میں توبہ نظر آتی ہے، قول و فعل میں توبہ نظر آتی ہے، تو یہ مذاق کس کے ساتھ ہے؟ دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ مذاق کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ کی ذات کا اسی قابل ہے کہ اسے مذاق کیے جائیں۔ اب دیکھیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی حضور توبہ کرو نا، توبہ کے بعد پہلا کام یہ کرو کہ بری دوستی چھوڑ دو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ توبہ کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے جی؟ برے دوست سارے کے سارے دوستی ختم، اور دوستی ایسے ختم نہیں کہ زبان سے کہہ دیا جی آج کے بعد وہ فلانا برا، اس سے کوئی دوستی نہیں، اس سے بھی نہیں، اس سے بھی نہیں، اور موبائل میں ڈیٹا سارا ان کا رکھا ہوا ہے، نمبر ان کے فیڈ ہیں، تصویریں ان کی موجود ہیں، میسج ان کے موجود ہیں، چلو میسج کرتے رہتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یار بد مارے بد سے بھی برا ہوتا ہے۔ مار فارسی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ برا دوست جو ہوتا ہے نا، یہ برے سانپ سے بھی برا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر سانپ کوئی کاٹنے والا زہریلا آپ کو کاٹ جائے تو آپ کی جان جائے گی، کیا جائے گا؟ اور برا دوست اگر ڈس گیا تو ایمان جائے گا۔ تو جان زیادہ قیمتی ہے یا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ جان تو جانی ہے نا، ہر ایک کی جان تو جانی ہے، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو خسارے کا سودا تو یہ ہے۔ تو برا دوست وہ کہتے ہیں برے سانپ سے برا ہے، کہ سانپ جان لے گا، برا دوست ایمان لے جائے گا۔ پھر وہ آگے ایک جگہ لکھتے ہیں امام غزالی، وہ کہتے ہیں کہ برا دوست جو ہوتا ہے نا جی، یہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ اچھا یہ جملہ جب میں نے پڑھا نا تو میں نے کہا امام غزالی کو کیا ہو گیا بھائی، شیطان اللہ کا دشمن، اور وہ لکھ رہے ہیں کہ شیطان کے مقابلے میں برا یار آپ کا یہ زیادہ بڑا دشمن ہے۔ لیکن جب آگے پڑھا نا امام غزالی کی وضاحت تو لوگوں کو دل باغ باغ ہو گیا، واہ امام غزالی کیا خوبصورت تو نے ترجمانی اس دین محمدی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس لیے شیطان سے زیادہ بڑا دشمن تمہارا برا دوست ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان بندے کو ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے برائی کرنے کی کہ ایسے کر لے ایسے کر لے، مگر شیطان کسی کی انگلی پکڑ کے اس کو گناہ کرواتا نہیں ہے، آگے آپ کے پاس اختیار موجود ہے، اب نہ کریں وہ۔ تو وہ کہتے ہیں شیطان صرف راغب کرتا ہے گناہ کی طرف، اور برا یار آ کے انگلی پکڑ کے لے جاتا، آپ ہی شراب پیئے، آج جوا کھیڑیے، آپ زنا کریں، آپ فلانا حرام کام کریں۔ تو امام غزالی کی دلیل دے کے حجت الاسلام امام غزالی کہتے ہیں کہ دوستو اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنا رشتہ اور ناطہ جوڑنا چاہتے ہو اور اپنی توبہ پر استقامت دکھانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی زندگی کے فرینڈ لسٹ میں سے ہر برے دوست کو ہر جہت سے ہمیشہ کے لیے نکال کے پھینک دینا ہوگا، پھر اس کا ڈیٹا ختم کرنا ہوگا اپنی لائف سے۔ جب تک برے دوستوں سے آپ اس طرح سے دور نہیں ہوں گے، اس وقت تک جب آپ اس کی تصویر دیکھیں گے تو وہ برائیاں ساری یاد آئیں گی، جب اس کا میسج پڑھیں گے تو پھر اس کے ساتھ بیتے ہوئے سارے لمحات یاد آئیں گے۔ تو پہلا کام دوستان محترم برے یاروں سے برے دوستوں سے بچنا ہے۔ اور جب بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے،
تو چھوٹے بچوں کو برے بچوں سے بچانا یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے جی؟ والدین کی۔ صرف والدین کی ذمہ داری انہیں کھلانا پلانا نہیں ہے، کپڑے پہنانا جوتے پہنانا نہیں ہے، انہیں ایک اچھا انسان بنانا اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، ان کی اخلاق کی حفاظت کرنا، ان کے ایک اچھے کردار کی حفاظت کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب اس باب میں بھی خصوصی طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بچیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پھر زیادہ گھر میں رہتی ہیں، باہر کم جاتی ہیں، لیکن جو بچے ہوتے ہیں نا اس طرح کے چھوٹے بچے، وہ بس اسکول سے گھر آئے، بیگ رکھا نکل گئے، محلے میں جس کے گھر چلے جائیں والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کسی اچھے کے گھر میں گئے ہیں، برے کے گھر میں گئے ہیں، کون کدھر لے گیا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ پہ کھیڑ کے آرسن واپس، بس ان کو اتنا ہوتا ہے کہ رات کو واپس آ جائیں گھر، بلکہ کئی دفعہ تو مائیں تنگ پڑی کہتے چل باہر نکل جا، باہر کھیل کود گیا، کوئی پتہ نہیں وہ بچہ باہر کیا لرننگ کر رہا ہے، کس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کو کیا معلوم، بھلے گلی کا دکاندار ہی کیوں نہ کر کے کریانہ سٹور والا، اس کے اندر کا انسان تو نہیں پتا وہ کتنا حیوان ہے، وہ تو ایک ٹافی آپ کے بچے کو دے گا نا فری میں، جدھر مرضی اس کو بلا کے لے جائے۔ آج کے بچے جوان ہو رہے ہیں کردار سے محروم ہو کر، میں بڑی معذرت سے، یہ بڑی تلخ باتیں ہیں مگر یہ حقائق ہیں دوستان محترم، ہماری نئی نسل کا دامن آلودہ ہو رہا بچپن میں، یہ 6 سال کی عمر سے جو 12 سال کی عمر ہوتی ہے نا، آپ تو کہتے ہیں نا 12 کے بعد بالغ ہوتا ہے، وہ بالغ تو بعد میں ہوتا ہے، سب کچھ سیکھ پہلے جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی نگاہ میں آپ کی اولاد نہیں ہے۔ تو جب تک آپ اپنے گھریلو ڈائمنشن کو یوں نہیں بدلیں گے کہ گھر کی زندگی میں جب آپ دفتر سے واپس شام کو آ جاتے ہیں تو پہلے تو والد کا کام ہے سارا ٹائم وہ بچوں کو خود دے، ان کو دیکھ کے رکھے، بچوں کو اپنی نگرانی میں باہر کھیلنے کے لیے لے کے جائے، بے شک بوڑھا باپ ہے اس کو بچے کے ساتھ کھیلنا پڑے تو بچہ بن جائے کھیلے، اس کو دوسروں سے کھیلنے کی بجائے جب باپ کے ساتھ کھیلے گا تو کم سے کم اس کا کردار تو محفوظ رہے گا نا۔ گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو گالیاں سیکھے گا، بے حیائی سیکھے گا، اور آپ کو معلوم نہیں ہوگا وہ کیا کیا سیکھ رہا ہے۔ تو بچپنے جو آج بچوں کے پامال ہو رہے ہیں اس کی وجہ والدین کی غفلت ہے، تو غفلت کا تو حساب دینا پڑے گا نا۔ تو پہلی چیز میں نے بتائی بھائی، اگر اللہ کی حضور رجوع کرنا ہے اس کا پہلا تقاضا یہ ایک تو برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچائیں، برے لوگوں کا اپنے گھر میں آنا جانا روکیں۔ یہ کام تھوڑا مشکل بتا رہا ہوں کیونکہ آپ اس طرح کے درس ممکن ہے سننے کے عادی نہ ہو، کوئی ساڈا کام ہے سانو کیوں دس دیو جی، دوسری باقی درس دیو جی۔ بھائی ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے علاج کرنا، ڈاکٹر کا کام صرف تقریر کرنا نہیں ہوتا، علاج کرنا ہوتا ہے، دوائی دینا ہوتا ہے، صحت آپ کو صحت کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کا فقط جسمانی طبیب، تو ہماری ڈیوٹی اللہ نے روحانی طبیب کی لگائی ہے، تو روحانی طبیب کا جو کام ہے وہ اس جسمانی طبیب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر آج میں کہتا ہوں کہ ہماری مسجدوں کے ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ اگر روحانی طبیب صحیح بن جائے نا معالج، تو اللہ کی عزت کی قسم محلے سنور جائیں، بستیاں سنور جائیں، نسل پاک ہو جائے۔ لیکن یہ ذمہ داری کسی کو پتہ تو نا میری ذمہ داری ہے کیا، یہ درس بھی تو کوئی کہیں سے لے کر آئے نا۔ لوگوں تحریک منہاج القرآن اور استاد کے محترم حضور شیخ الاسلام، انہوں نے ہماری تربیت اسی ڈگر پر کی ہے کہ بیٹا فیلڈ میں جا کر اپنے پیٹ کو نہ دیکھنا کہاں سے بہتر پلتا ہے، یہ نہ دیکھنا کہاں سے آپ کو ہاتھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، کس در سے عزت زیادہ ملتی ہے، کہاں پہ سہولیات زیادہ ملتی ہیں۔ نہیں بیٹا، تم نے مخلوق سے کسی چیز کی امید نہیں رکھنی، تم اللہ کے دین کے مسافر بن کے جانا اور اب مسافروں والا حلیہ رکھنا، اور آپ امت مصطفیٰ کے ترجمان بن کے جب جائیں گے تو آپ نے نسلوں کی تربیت کا سامان دے کر آنا ہے، ان نسلوں کی حفاظت کا سامان لوگوں کو دے کر آنا ہے۔ اگر لوگوں کی نسلیں سمر جائیں گی تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں سمجھوں گا میرے شاگردو تم نے واقعی اس حق کا علم بلند کر دیا ہے جس کے لیے تمہیں فیلڈ میں اتارا تھا۔ یہ ہماری تربیت کا تو خاصہ ہے، اور یقین جانیے جس دن آپ اس پہ ورک شروع کریں گے نا اپنے بچوں پر، اس دن آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ کی نسل کہاں پہنچ چکی ہے۔ اب مجھے بتائیں، ہیرا بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اگر ہیرا ایک گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہو اور آپ کو نظر آ جائے یہ ہیرا ہے، اور آپ یہ کریں کہ 1000 لیٹر پانی منگوائیں اور 1000 لیٹر یوں کر کے ڈیلتے رہیں گندگی کے ڈھیر کے اوپر، ہیرا صاف ہو جائے گا؟ جب تک وہ گندی نالی میں رہے گا آپ 10,000 لیٹر پانی بھی گرا دیں وہ گندا ہی رہے گا کیونکہ پڑا ہوا گندگی میں ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں سے اس کو نکال لیں اور نکال کے صرف 1 گلاس پانی بھریں، 1 گلاس صاف پانی اس کے اوپر گرائیں، ہیرا صاف ہو جائے گا۔ تو دیکھیں جو کام 10,000 لیٹر پانی نہیں کر سکا وہ 1 گلاس پانی کا کر گیا، مگر کیوں؟ کیونکہ ہیرے کو گندگی سے نکال کر اگر پانی ملا تو تھوڑے پانی سے بھی صاف ہو جائے گا۔ آؤ دوستو، اگر آپ کی نسلیں رات کو سونے کے لیے تو آپ کے گھر میں آئیں مگر پورا دن وہ گندگی کے ڈھیروں پہ رہیں، غلاظت والے ماحول میں رہیں، کثافت والے ماحول میں رہیں، تو مجھے بتائیے کیا خیال ہے وہ جوان ہو کے کیا دھل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے؟ وہ خود گندگی کا ڈھیر بن چکے ہوں گے، ان کی طبیعت کے اندر غلاظت آ چکی ہوگی، کثافتوں کا وہ کمپاؤنڈ بن چکے ہوں گے۔ اب ساری زندگی بھی آپ ان سے خیر کی توقع رکھیں تو بڑا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ سنوارنے کی یہ عمر ہے، جتنی بچوں کی عمر ہے نا، یہاں سے ان کا خیال رکھیں۔ تو صرف بچے پیدا کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں جی بیٹا آ گیا ہے مٹھائی بانٹ دی ہے، اصل تو کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا نا، اس کی ایک ایک بات پہ آپ نظر رکھیں
جس نے بچے کے بالغ ہونے والے دن تک اپنے بچے کو گندگی سے بچا لیا، میں پورے وثوق اور تیقن سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بلوغت کے بعد اگر آپ نے اس کو صحیح شعور تک پہنچا دیا، وہ بچہ اب اپنے بچاؤ کا اہتمام خود کر لے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں ابھی تو بچہ ہے، حالانکہ بچہ ہے جی، خیر ہے جی، کھیڈن کو ڈنڈی ٹائم، اور آپ کہیں وہ بڑا ہو کے 20 سال کا ہو کے اب اس کو راہ راست میں لگا لوں گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اب اس کے لیے دوستان محترم کچھ طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ ممکن ہے بعض اوقات والدین میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، والدین کا خود کردار اتنا اعلیٰ نہیں ہوتا، گھر میں روزانہ امی ابا آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، بچے روز تماشا دیکھتے ہیں، چل بھائی لڑائی ہوئی، ساتھ ہی امی نے ابے سے بولنا چھوڑ دیا، ابے نے امی سے بولنا چھوڑ دیا، تو اس سے بچے پتہ کیا سیکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب بھی کھیلتے ہیں نا تو بات کہتے تیری میری کٹی۔ آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کو نا یہ فنکشن ان کے اندر آپ کو بہت نظر آئے گا، ذرا سی بات پہ وہ بس میری تیری کٹی۔ یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ گھر سے سیکھا۔ اس کا میں جب بھی ایسے بچوں کو دیکھتا تو سمجھ جاتا ہوں ان کی امی ابا آپس میں یہ کام کرتے رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، بولنا چھوڑ دیتے ہیں بات اور بچوں نے کاپی کیا۔ بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں نا، وہ باہر جا کے وہی کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دوستان محترم اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنائیں۔ اور گھروں کا ماحول کیسے بہتر ہوتا ہے؟ آپ اپنے گھروں میں مختلف فنکشنز کرتے ہیں، مختلف دعوتیں لوگوں کو بلاتے ہیں، آپ کا کیا معیار ہوتا ہے کہ جو بندہ زندگی میں آپ کے کام آیا وہ ہوتا ہے نا، یا جس کی کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے آپ اس کو بلاتے ہیں، فیملی کو لینا کھاڑے گا کھانا کا، اس بندے کا کردار نہیں دیکھتے، آنے والے کا وہ کتنا پاک ہے یہ نہیں دیکھتے۔ اس کے جوان بیٹے ساتھ آ جائیں گے، اپنی بیٹیوں کو بلا کے اس سے ملوائیں گے، یہ میری بیٹی ہے جی، وہ جی ساڑھے پرانے بیلن جی ساڑھے بڑے کام آتے ہیں، ان سے کوئی پردہ نہیں، کوئی غیرت نہیں، کوئی کچھ نہیں، بیویوں کو ملوا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے فنکشن اب اس طرح کے رہ گئے ہیں، ملنا ملانا اس طرح کا رہ گیا ہے۔ لیکن آؤ دوستو، ایسے گھر پامال ہو جاتی ہیں، عزتیں لٹ جاتی ہیں، آبروئیں برباد ہو جاتی ہیں، پھر وہ جوان بیٹے بیٹیاں آپس میں نمبر ایکسچینج ہو جاتے ہیں، پھر آج کل ان نمبروں کی آڑ میں پھر کیا کچھ ہو جاتا ہے معلوم نہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ اب اس درس کا میں لب لباب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دوستان محترم۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ہر آنے جانے والے پہ نظر رکھیں اور ان لوگوں کو ان لسٹ کر دیں، ان لسٹ، کہ جن کا آنا، جن کو آپ سمجھتے ہیں ان کا کردار معاشرے میں ٹھیک نہیں ہے۔ ہر بندے کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے نا، اپنے گھر سے انہیں دور رکھیں، کوئی مجبوری ہے بھی تو گلی کے باہر نکڑ تک، گھر تک نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مہینے میں دوستان محترم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو 2 کام لازمی کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام، ایک دن مہینے میں ایک دن نکالیں، بیوی بچیوں سب کو لیں اور کسی اہل اللہ کی خدمت میں چلے جائیں، کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں، تعویذ لینے کے لیے نہیں، دم جھاڑ کروانے کے لیے نہیں، صرف اس کی صحبت میں بٹھائیں بچوں کو۔ اگر ہو وہ اللہ والا واقعی، عامل بابا نہ ہو، کامل بابا ہو۔ کون جی؟ کامل بابا۔ اگر نہ ملے تو اس کا بھی طریقہ بتاؤں گا۔ اور 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے کسی ایسی صحبت میں ان کو بیٹھنے کا وقت دیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ 100 سال کی بغیر ریاکاری والی طاعت اور عبادت سے اہل اللہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک لمحے کی مجلس زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، گھر میں جو آپ کا ماحول ہے اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے آپ کئی ایسے اہل اللہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے علماء ہوتے ہیں جو صالح ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے صالحیت دی ہوتی ہے اور پہچان ہو جاتی ہے بندے کی۔ تو کبھی کبھی نیک اور صالح لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا کریں، اپنے جوان بیٹے چھوٹے بچے ان کو ان کے ساتھ بٹھایا کریں اور انہیں سیشن کروایا کریں کہ یہ ہمارے گھر میں آئے ہیں جی، بڑے اچھے آدمی ہیں، جاننے والے آدمی ہیں، بچوں ان سے کوئی سوال کرو، انہیں کہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت کریں، خود بھی ساتھ بیٹھیں، کچھ آپ کی تربیت کریں، کچھ بچوں کی کریں۔ تو اپنے گھر کی مجالس بہتر کرو، یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں دوستان محترم۔ اور بیٹیاں جہاں گھر میں ہیں وہاں پر کئی محلوں میں، علاقوں میں، ہر علاقے میں اللہ نے کوئی نیک بندے رکھے ہوتے ہیں، بعض ایسی بیویاں بڑی نیک ہوتی ہیں، ان کو گھروں میں بلائیں، ان سے ٹائم لیں، ان سے اپنی بچیوں کی تربیت کروائیں، خود اپنی بیٹیاں اپنی گھر والیاں ان کی تربیت کروائیں۔ تو اس طرح کے سیشن جب گھروں میں سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس پہ آپ پراپر ورکنگ سٹارٹ کر دیں گے تو پھر اللہ تو نیت دیکھتا ہے نا کہ بندے نے کام شروع کر دیا ہے، پھر برکتیں رحمتیں ڈالنا اس کا کام ہوتا ہے۔ اور آپ کہیں جی نہیں اب مجھے تو ایسے بندے نہیں ملتے جی، مجھے کسی پہ کیا اعتبار کروں جی، تو اس کا آسان ترین طریقہ بتا رہا ہوں دوستان محترم، بڑا آسان طریقہ۔ اور قرآن نے ایسے یہ جملہ نہیں کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اللہ قیامت کو بھی پیشوا کے ساتھ بلائے گا، تو کوئی پیشوا تو بنانا چاہیے نا اپنا، پیشوا بنائیں گے تو اللہ بلائے گا۔ تو میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ منہاج القرآن کو اللہ نے ایک پیشوا دیا ہے، ایک رہنما دیا ہے،
اور اس نے یہ کام سارا بڑا آسان کر دیا ہے۔ میرے استاد کی محترم حضور شیخ الاسلام کے اس وقت تک 10,000 سے زیادہ لیکچرز ویڈیو کی صورت میں ریکارڈڈ موجود ہیں ہر ٹاپک پر۔ بیویوں کو کیا کرنا چاہیے، شوہروں کو کیا کرنا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، حلال کیسے کھانا چاہیے، تقویٰ کیسے اختیار کرنا چاہیے، زہد اور ورع کیسے اختیار کرنی چاہیے، حضور علیہ السلام کی محبت کیسے اختیار کرنی چاہیے، اولیاء کی محبت، ہر کائنات کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر 10,000 سے زیادہ ویڈیو خطابات ہیں، اور انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں، CDs کی صورت میں بھی موجود ہیں۔ اب آسان ترین طریقہ کیا، گھروں میں ٹی ویاں موجود ہیں، LED موجود ہیں، کون سا فنکشن گھر میں موجود نہیں ہے؟ آپ صرف اپنے گھر میں ہفتے میں ایک دن جو آپ کے پاس ہو، جمعرات کا دن ہو، جمعرات کی شام رکھ لیں، جمعے کی شام رکھ لیں، جس میں آپ نے صرف ایک فیملی حلقہ درود کرنا ہے، فیملی حلقہ درود، اس میں صرف گھر کی فیملی کو بٹھانا ہے اور بچوں کو پابند کر دینا ہے کہ اس 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں جب تک یہ ہمارا سیشن ہوگا کوئی بچہ اٹھے گا نہیں، ادھر ادھر نہیں جائے گا، کوئی آپس میں بات نہیں کرے گا، باقی ساری پابندیاں لگا دیں۔ اب میں صحبت کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ حضور شیخ الاسلام کے سامنے ویڈیو لگا دیں، ان کی سپیچ چلا دیں، اور سب بچے بچیوں کو خود بھی بیٹھ جاؤ اور کہیں پوری توجہ سے آپ نے اس باتیں کو دیکھنا بھی ہے، اس کی باتیں سننی بھی ہے۔ آؤ دوستان محترم، میں اور آپ ملٹی میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے دور میں رہے ہیں، اللہ نے صحبتیں بڑی آسان کر دی ہیں۔ فزیکلی اگر آج کے دور میں ہمیں اہل اللہ ہر جگہ پہ نظر نہیں آتے تو یہ سبب بھی اللہ نے اس امت کو عطا فرما دیا ہے۔ آپ اللہ کی عزت کی قسم، میں پوری وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ ہفتے میں ایک دن رکھیں، بس 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا ٹائم رکھیں، اس میں اپنے بچوں کو، گھر والوں گھر والیوں کو بٹھائیں، ان کو 2 گھنٹے حضور شیخ الاسلام کا خطاب سنوائیں، خود بھی سنیں، پوری توجہ کے سنیں۔ اس دوران باقی ساری کائنات کے کام بند، فون سارے سائلنٹ، بیلیں ساری بند۔ آپ یہ کام شروع کریں، جس دن آپ کے گھر میں 7واں سیشن ہوگا نا، آج میرا جملہ یاد رکھنا، 7واں سیشن، حروف ابجد میں 7 کی نسبت اللہ کے اسم کے ساتھ ہے، 7واں سیشن آپ اس طرح کریں، اس دن آپ اپنی گھر والیوں کی صورتحال بھی دیکھ لینا، اپنے بچوں کی صورتحال بھی دیکھ لینا، آپ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کریں گے کہ میرے گھر کا ماحول بدل گیا ہے۔ وہ شیخ الاسلام کی صحبت ہوگی جو آپ کے بچوں کو میسر ہوگی، اور وہی فیض جو پریکٹیکلی کوئی بندہ گھر میں آ کے بیٹھ کے دیتا ہے، وہ صحبت کے ذریعے آپ کو مل جائے گا۔ یہ اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ تو جس کو کوئی ایسا سالے نہیں ملتا تو میں نے ایک سالے بتا دیا بھائی، اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، کوئی خرچہ اس میں بھی نہیں آتا، سب کچھ وسائل گھر میں موجود ہیں۔ مگر دوستان محترم، یہ صحبت انسانوں کو بدلتی ہے۔ آخری بات اور گفتگو ختم۔ بصرہ میں نا ایک خاتون تھی جس کا نام شہوانہ تھا، یہ بہت بڑی رقاصہ تھی، اور کائنات کا ہر جرم اس نے سیکھا ہوا تھا، اور اس نے اپنی کنیزائیں اور نوکرانیاں بیسیوں رکھی ہوئی تھیں، یہ کہیں جاتی بھی تھی تو جھرمٹ میں جاتی تھی بڑی بڑی کنیزوں کے، اور مشہور تھی طوائف اپنے دور کی۔ ایک دن یہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ جناب جا رہی ہے نا، رات شام کا وقت ہے، تو یہ گھر کے پاس سے گزری نا، تو اس کو اندر سے نا چیخنے، رونے، داڑنے کی اس طرح کی آواز آئی، جیسے کوئی بندہ مر جاتا ہے نا تو بندے بہت زیادہ رویا کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنی ایک لونڈی سے کہا کہ جاؤ اندر جا کے دیکھو کہ کون مر گیا یہاں پر ہمارے علاقے میں۔ تو وہ لونڈی اندر گئی، واپس آئی، اس نے کہا بی بی اندر کوئی مرا نہیں ہے، ایک بزرگ بندہ ہے، وہ کوئی تقریر کر رہا ہے، واز کر رہا ہے، اور وہ بولتا ہے اور لوگ سن کے بس رو رہے ہیں، بے ساختہ بے حال ہو کے رو رہے ہیں۔ اس نے حیران ہوئی، ایسا بابا کون آ گیا ہے کہ جو گفتگو کرے اور لوگ سن کے اس کو اتنا روئیں؟ تو شہوانہ کہتی ہے کہ میں اس مجلس میں خود چلی گئی، تو لوگوں وہ گئی تو وہ مجلس حضرت حسن بصری کی مجلس تھی، حضرت حسن بصری کی مجلس، وہ گفتگو کر رہے ہیں احوال آخرت پر، وہ ایک جملہ بولتے ہیں، سامنے لوگ دھاڑے مار کے روتے ہیں۔ بی بی ایک کونے میں جا کے شہوانہ کھڑی ہوئی، اس نے کہا او توبہ کے درس دینے والے بابے، یہ بتا کیا میرے لیے بھی توبہ ہے، کیا مجھے بھی معافی ملے گی؟ تو آپ نے اپنی کیفیت میں وہیں سے کہا آنے والی تو ہے کون؟ شہوانہ نے کہا مجھ سے میرا نام نہ پوچھ، میرا سوال کا جواب دے، کیا لوگوں کو توبہ سے ڈرا کر اتنے رلانے والے، کیا میرے لیے بھی کوئی اللہ کے حضور توبہ ہے؟ تو حضرت حسن بصری نے لوگوں اپنی کیفیت میں جواب دیا، اس نے کہا تو کیا، اگر ہمارے بصرہ کی شہوانہ بھی اللہ کے حضور توبہ کے لیے درخواست پیش کرے، میرا رب اس کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ شہوانہ کہتی ہے میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا حسن بصری وہ بدکار بدبخش آنا کوئی اور نہیں، میں ہی تم۔ کہتی ہے بس حسن بصری کی اس مجلس سے اللہ کے ساتھ وہ توبہ کا تعلق ملا کہ شہوانہ نے لوگوں ساری کنیزائیں آزاد کر دیں، ساری لونڈیاں آزاد کر دیں، جتنا سرمایہ حرام کی کمائی سے اس نے کمایا ہوا تھا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، اور 40 دن تک لوگوں وہ رقاصہ بی بی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے حضور توبہ کے لیے روتی رہی، 40 دن۔
اور 40 دن اللہ کے حضور رونے کے بعد دوستان محترم اللہ نے اس کو قبولیت کی عطا کی کہ وہ جو 40 دن پہلے بصرہ کی گلیوں میں شہوانہ کا نام آتا تھا تو لوگ فوراً کہتے تھے وہ طوائف، وہ رقاصہ. 40 دن کی محنت سے یہ نتیجہ نکلا کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ ہمارے بصرہ میں اگر کوئی یہ پوچھنا چاہے کہ کوئی اللہ کی بندی کا پتہ بتا دو تو بصرہ کی گلی کا ہر بچہ بھی کہتا تھا شہوانہ کے دروازے پہ چلے جاؤ. اللہ پھر اتنی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لوگوں اللہ سے تعلق توبہ کر کے جوڑ لوگے پھر اللہ اتنی عزتیں دیتا ہے کہ پھر جس نے عزت کا خواہش مند جو مولا کی حضوری ہوتا ہے وہ کہتے ہیں عزت لینے کے لیے فلاں دروازے پہ چلا جا. اگر وہ بصرہ کی شہوانہ کو ولایت کا تاج عطا فرما سکتا ہے تو میرے حضور کی امتیوں آپ ابھی اس شہوانہ والے کردار تک تو نہیں پہنچے ہوں گے نا. آپ جھولی پھیلا کے اللہ کی حضوری میں آ جائیں، اس اللہ سے تعلق جوڑ لو. اللہ کی عزت کی قسم اللہ کریم اپنے نیک بندوں کا صدقہ آپ کی اجڑی ہوئی بستی بھی آباد فرما دے گا. دعا ہے اللہ کریم کی ذات ہم سب کو احترام انسانیت کے اس خوبصورت رشتے کو سمجھنے، قرآن مجید کے آفاقی پیغام کو صحیح طور پر ماننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.